جاؤ تمام سے فارغ ہو گئے نمازی کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بھائی دوستو بزرگو، اعلان کے اندر میں اور آپ سنتے ہیں ہماری آپ کی اور ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھی ہے. اور دین اللہ کے احکامات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. اور دوسرا اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں مکمل اللہ پاک کی طرف سے رہبری موجود ہے. کسی موقع پر کسی مرحلے میں ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر انسان مالدار ہے تو مالداری میں کیا عمل کرے، غریب ہے تو غربت میں کیا عمل کرے، اگر اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے تو حکومت کیسی کرے، محکوم ہے تو محکومیت کی زندگی کیسی ہے، اگر یہ کسی کا باپ ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بیٹا ہے تو بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ کسی کے ساتھ پڑوسی ہے، یہ راستہ چلتا ہوا مسافر ہے، اس کو شادی بیاہ رخصتی کی ضرورت ہے، خوشی اور غمی زندگی کے تمام شعبے میں، یہ وکیل ہے تو وکالت میں، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری میں، پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے میں، یہ دیہات کا رہنے والا ہے شہر کا رہنے والا ہے، یہ مرد ہے عورت ہے، یہ جوان ہے بوڑھا ہے، یہ مالدار ہے یہ غریب ہے، یہ بیمار ہے معذور ہے تندرست ہے. اللہ پاک نے زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. دوسری اللہ پاک کی طرف سے جو دین کی خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ دین آسان ہے. الدین یسر، دین آسان ہے، ہر آدمی اس دین پر عمل کر سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پیر کٹے ہوئے ہو، وہ سائیکل نہیں چلا سکے گا، وہ دنیا میں دوڑ نہیں سکے گا، لیکن دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے گا. ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ سائیکل نہیں چلائے گا، لیکن دین پر بولو چل سکتا ہے. ہر آدمی غریب ہو مالدار ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، دیہات کا رہنے والا ہو شہر کا رہنے والا ہو، یہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا چاہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان. اور تیسری دین کی خصوصیات اللہ پاک کی طرف سے یہ ملی ہے، دنیا میں چونکہ اللہ نے پیدا کیا، میں اور آپ تو دنیا میں نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان تیرے پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جو دنیا میں قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھا. آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور آج کے 100 سال کے بعد بھی ہم میں سے کوئی بولو نہیں رہے. یہ درمیانی زندگی اللہ پاک کی طرف سے جو ملی ہے،
اب چونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہماری نفس کو بھی جانتا ہے، ہمارے اندر کے وچار، ارادے، ہماری کیفیت، ہمارے اندر کی سوجھ بوجھ، ہماری نفسیات کو بھی اللہ پاک جاننے والا۔ اس وقت کے اندر ساری دنیا اس نیت کے ساتھ محنت میں لگی ہے کہ ہماری محنت تو کم لگے اور نفع زیادہ ملے۔ ساری دنیا کا ایک مزاج ہے۔ تاجر کی نیت یہ ہے کہ میری محنت تجارت میں کم لگے اور نفع بولو زیادہ ملے۔ ملازمت کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ میری محنت ملازمت میں کم ملے اور تنخواہ زیادہ ملے۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میری مزدوری پر محنت کم لگے اور اس پر اجرت زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک کھیتی باڑی کرنے والوں کی نیت یہ ہے کہ میری محنت زمین میں کم لگے اور فصل زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ کی نیت یہ ہے کہ میری محنت پڑھائی میں کم لگے اور نمبر اچھے سے اچھے آنے چاہیے۔ ایک عورت کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کچن میں کم لگے اور کھانا بولو اچھے سے اچھا بننا چاہیے۔ یہ پوری دنیا کا ایک مزاج ہے۔ آپ ہر ایک کو دیکھو، ہر کاروبار کرنے والے کا مزاج یہ ہے کہ میری محنت دکان پر کم لگے، میری کیپٹل دکان میں کم لگے اور نفع زیادہ سے زیادہ ملے۔ اللہ پاک ہمارے مزاج کو جانتے ہیں۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو ہماری تمام چیزوں سے واقف ہے۔ میں اور آپ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھوں کی خیانت کو اللہ جاننے والے اور دلوں کے وساوس کو بھی اللہ ہی جاننے والے۔ تو جو اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، ساری دنیا ایکس رے اور ہمارا اس کے آگے کی جتنی چیزیں ہیں، سونوگرافی وغیرہ، آدمی کی ظاہری شکل و صورت کو بتلائے گی، لیکن اس کے ارادے کیا ہے، اس کی آنکھوں نے کیا دیکھا، اس کی زبان کیا بولی، وہ تو سوائے اللہ کی ذات کو کوئی جاننے والا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو آدمی اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا بیٹھنے والا فرشتہ جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک چیز کو نوٹ کر لے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ دونوں کنڈے پر بیٹھنے والے فرشتے، یہ سی سی کیمرہ تو ابھی آئے، بولو کتنے سال ہوئے؟ 10 20 25 سال ہوئے، لیکن اللہ پاک نے جس دن سے بندہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے دونوں کیمرے طے کر کے رکھ دی۔ یہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھیں گے، یہ تمہاری زندگی، یہ تمہاری جوانی، یہ تمہارا بڑھاپا، یہ تمہاری شادی، یہ تمہارا چلنا، یہ پڑوسی کے ساتھ کا معاملہ، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کی زندگی، یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کا معاملہ، یہ تمہارا لباس، یہ تمہارا چہرہ، یہ تمہاری شادیاں، یہ تمہاری خوشی، یہ تمہاری غمی، ہر چیز کو اللہ پاک کو جاننے والا۔ تو جو اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ محنت ہماری کم لگے اور نفع زیادہ سے زیادہ ملے۔ اللہ پاک نے پورا دن اور دین کی لائن کی محنت بھی اللہ پاک نے انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمائی۔ کیا کہا کہ تیری محنت کم لگے اور تو زیادہ نفع کا لالچی ہے، ہم تیرے کو دین بھی اور دین کی لائن کی محنت بھی ایسی دیں گے۔ مثلا ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے، بولو اکیلا نماز پڑھے گا، اس کو کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ ایک۔ اگر اس نے اتنی رعایت کر لی کہ مثلا 7:45 بجے عشاء کی نماز ہے، اگر وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کے لیے
اپنا تھوڑا کام آگے پیچھے کر لیا، نماز تو اس کو پڑھنی ہے۔ اکیلا پڑھے گا تو بھی 4 رکعت پڑھے گا، اکیلا پڑھے گا تو بھی 17 رکعت پڑھے گا، اکیلا پڑھے گا تو بھی وضو 4 فرائض کے ساتھ کرے گا۔ اگر اس نے جماعت کا اہتمام کر لیا اور 7:45 بجے نماز کے وقت پر حاضر ہو گیا، وہی وضو، وہی 4 رکعت، وہی سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ سورت کا ملانا، لیکن اس نے اتنا اہتمام کر لیا، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے ثواب میں اضافہ کریں گے۔ نماز تو پڑھے گا ایک، لیکن ثواب کتنا ملے گا بولو؟ 27 گنا۔ ایک کا بدلہ ایک ملنا چاہیے، یہ 26 جو زیادتی ہوئی وہ ہمارے مزاج کے مطابق اللہ پاک نے بڑھائی۔ اگر اسی نماز کو آدمی وضو کرے گا اور وضو سے پہلے مسواک کا اہتمام کرے گا، اب اتنا ہی کیا اس نے، ایک 10-20 روپے کا مسواک لے کر اب اس نے یہ مسواک کا استعمال کر لیا۔ وضو کے فرائض میں کوئی فرق نہیں، 4 فرض ہے، پہلے چہرے کا دھونا، کوہنی سمیت ہاتھ کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور گھٹنوں تک پیروں کو دھونا۔ واجبات اور مستحبات میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس نے اتنی رعایت کر لی اور اتنا اہتمام کر لیا کہ جو نماز اس کو عشاء کی پڑھنی ہے اس سے پہلے وضو میں اس نے مسواک کا استعمال کر لیا۔ اب بولو جو وضو مسواک کے ساتھ کی جائے گی، اب اس کے بعد کی نماز کے بھاؤ اور قیمت کو اللہ کتنی بڑھائیں گے؟ 70 گنا مل گئے۔ ایک کا بدلہ ایک ہونا چاہیے۔ میں نماز تو ایک ہی پڑھی، عشاء کی 4 رکعت پڑھی، عشاء کے فرض، ہر رکعت کے اندر 1 رکوع 2 سجدے کیے، اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، لیکن چونکہ اس نے وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کر لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی نماز کی قیمت کو بڑھا دی۔ اگر اسی نماز کو کسی نے جامع مسجد چوک بازار میں جا کر ادا کی، نماز، رکوع، سجدہ، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس نے اتنا اہتمام کر لیا کہ میں جمعہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ اب بولو یہ نماز کا بھاؤ کتنا ملے گا؟ ارے بولو 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی ایک کا بدلہ ایک ہونا چاہیے، 499 جو اللہ پاک کی طرف سے اضافہ ہوا وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت۔ انسانوں کا مزاج کیا ہے؟ محنت کم لگے، نفع زیادہ ملے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے پورا دین اور دین کی لائن کی محنت بھی ایسی دی ہے کہ تو تھوڑی سی زندگی میں محنت کر لے، میں تیری آخرت کی بہت بڑی کامیابی عطا فرماؤں۔ اگر اسی نماز کو، یہی عشاء کی نماز کو کسی نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں جا کر ادا کرے، بولو اس نماز میں 4 رکوع اور 8 سجدے ہیں، ارے بولو اتنا ہی ہے، ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدہ، لیکن اس نے مدینہ منورہ جا کر نماز کا اہتمام کر لیا اور باجماعت عشاء کی نماز پڑھی۔ اب بولو اس کو کتنا بھاؤ ملے گا؟ ایک نماز کے بدلے میں 50,000۔ نماز میں کوئی فرق نہیں، قرات میں کوئی فرق نہیں، واجبات و سنت میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس نے مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر اب اس نے نماز پڑھ لی، اللہ پاک نے اس کی نماز کی قیمت کو بڑھا دیا۔ اگر اسی نماز کو کسی نے بیت اللہ میں جا کر پڑھ لی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو ہدایت کا مرکز ہے، ہر لائن کی برکتوں کو اللہ پاک نے رکھا ہے، اگر اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ پاک نے اس کو مسجد حرام بیت اللہ میں پہنچا دیا اور اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، بولو اس نماز کی قیمت کتنی ملے گی؟ 1 لاکھ۔ نماز کے فرائض، واجبات، سنت و مستحبات میں کوئی، ایک کا بدلہ ایک ہونا چاہیے۔ 99,999 جو اللہ پاک نے اضافہ فرمایا ہے وہ انسان کے مزاج کی رعایت ہے۔
ارے بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے پورا دین اور پورے دین کی لائن کی محنت انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمائی۔ اگر اسی نماز کو کسی نے اللہ کے راستے میں جا کر پڑھی، اللہ کے راستے میں جا کر عشاء کی نماز کو ادا کی، بولو اللہ پاک اس کو کتنا ثواب عطا فرمائیں گے؟ 7 لاکھ۔ کتنا بولو؟ 7 لاکھ ثواب ایک نماز کا۔ ایک سبحان اللہ پڑھے گا 7 لاکھ، ایک قرآن پاک پورا کرے گا 7 لاکھ، 1 روپیہ صدقہ کرے گا 7 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا برابر ثواب دے۔ ارے بھائی جس کو اللہ پاک یوں کہہ دے بے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا۔ تو جس کو اللہ تجارت کہہ دے وے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی تجارت ہو سکتی؟ ایک آدمی دھندا کرتا ہے، روزانہ 500 روپے کا دھندا کرتا ہے، اور آج اگر 5000 روپے کا کاروبار کر کے آیا تو کیا کہے گا؟ میں نے بہت کاروبار کیا، چونکہ 500 سے 5000 بڑھ گئے۔ اور ایک آدمی روزانہ 50,000 کا کاروبار کرتا ہے اور وہ 5 لاکھ روپے کا کاروبار کرے گا، بھائی میں نے بہت اچھا دھندا کیا۔ اور ایک آدمی روزانہ 2 کھوکھے کا دھندا کرے اور 5 کھوکھے کا کاروبار کر کے آیا، آج میں نے بہت دھندا کیا۔ اور ایک آدمی 100-200 کروڑ کا روزانہ ٹرن اوور کرے اور وہ یوں کہہ دے کہ آج میں نے بہت کاروبار کیا، تو اس کی تو ایک حیثیت ہے۔ تو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا جس مبارک محنت کو تجارت کہہ دے وے، اس سے بڑھ کر دنیا میں تجارت ہو سکتی؟ اللہ پاک کی طرف۔ اس لیے اللہ نے دین، تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، مثلا ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اگر اس نے بغیر وضو کے سورہ فاتحہ پڑھ لی، بھائی بس میں جا رہا ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ کے کتنے حرف ہیں؟ ارے بولو کتنے حرف ہیں؟ 150۔ کتنے ہیں؟ ایک کے بدلے میں 10 کا اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر اس نے بغیر وضو کے پڑھ لی، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، 150 حرف ہے اور ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی، تو کتنی نیکی ملے گی؟ 15۔ اگر اس نے وضو کر لیا، اس نے کہا کہ باوضو میں رہوں گا، باوضو قرآن کی تلاوت کروں گا، ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکی۔ اگر اس نے اسی قرآن پاک کو نماز میں بیٹھ کر، جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، پھر وتر ہے، پھر سنت ہے، اور آدمی 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا، اب اگر اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا لیکن نماز میں بیٹھ کر پڑھا، ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکی۔ اگر اسی قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کو کھڑے رہ کر نفل نماز میں پڑھے گا، ہر حرف کے بدلے میں بولو 100 نیکی۔ اگر اسی قرآن پاک کی تلاوت کو کسی نے مسجد نبوی میں جا کر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، 150 حرف ہے، زیادہ نہیں ہے بھائی۔ مسجد نبوی میں سورہ فاتحہ کو نماز میں 10 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن چونکہ نسبت مسجد نبوی کی ہو گئی تو ہر حرف کے بدلے میں 50,000 نیکی ملے۔ اگر اسی نماز کو کسی نے بیت اللہ میں جا کر سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، ہر حرف کے بدلے میں 1 لاکھ نیکی ملے۔ سورہ فاتحہ میں 150 حرف ہے، بولو 1 لاکھ، 1 لاکھ کو ضرب لگاؤ، ہر حرف کے بدلے میں 1 لاکھ، تو کتنی نیکیاں ملے گی؟ بولو 1.5 کروڑ، 1.5 کروڑ نیکیاں ملے۔ اور اگر اسی نمازی نے اللہ کے راستے میں جا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اللہ پاک ہر حرف کے بدلے میں کتنا دیں گے؟ 7 لاکھ۔ کتنا؟ اب 7 لاکھ کو ضرب دے دو 150 سے، کتنا ہوگا؟ کروڑوں کی نیکی اللہ پاک عطا فرمائیں۔ یعنی اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے، دوستو بزرگوں، میں اور آپ غفلت میں نہ رہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، نماز کے لیے نیت کر کے نکلا،
لیکن گھر سے وضو کر کے نکلا، ایسا ہے جیسا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا۔ اگر اس نے یہ نیت کر لی میں درمیان میں بیمار کی عیادت کروں گا، اگر کوئی بیمار مل جائے گا، اب اس نے نیت کر لی لیکن کوئی بیمار نہیں ہے، اللہ پاک اس کو نیت کے بقدر ثواب دے گا۔ کسی کا جنازہ ملے گا میں اس کو کندھا دوں گا، جنازے کی نماز پڑھ لوں گا۔ کوئی محتاج ملے گا میں اس کی مدد کر لوں گا، کوئی مسافر ہوگا میں اس کو کھانا کھلا دوں گا۔ اب وہ جتنی گھر سے نیت کر کے چلے گا، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ بیمار کی عیادت کی، کوئی ملا ہی نہیں، نہ جنازے کی نماز پڑھی، نہ کسی مسافر کو کھانا کھلایا، لیکن اس نے نیت یہ کر لی کہ میں ان تمام کو کھلاؤں گا، میں راستہ چلتے ہوئے نابینا کا ہاتھ پکڑ کے چلاؤں گا، میں راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤں گا، کوئی غریب ملے گا میں اس کی مدد کروں گا، کوئی بھوکا ملے گا میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، کوئی ننگا ملے گا میں اس کو کپڑے پہناؤں گا، لیکن کوئی ملا ہی نہیں۔ لیکن اللہ پاک اس کے نماز کے عمل کی برکت سے جو نیت کر کے آیا ہے وہ تمام ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے، اس لیے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اللہ نے اچھا اتنا نہیں، مثلا میں نے دین پر عمل کیا تو میرا فائدہ، بھائی میں کھاؤں گا میرا پیٹ بھرے گا، آپ کھاؤ گے آپ کا پیٹ بھرے گا، لیکن یہ فرمایا کہ اللہ پاک تو دین پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک 7 نسل، پوتا بیٹا پوتا پرپوتا سکر پوتا تکر پوتا، یہ ملاتے 7ویں نسل تک پہنچ گئے۔ لیکن ماں باپ نے نیکی کی، ماں باپ کو تو بدلہ ملے گا، ماں باپ کو اس کا نتیجہ ملے گا۔ ماں باپ اگر دیندار ہے تو نمازی ہے، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ ماں باپ اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے، اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھولے گا۔ لیکن آنے والی 7ویں نسل، اللہ نے قرآن پاک میں یہ بتلایا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ دونوں چلے ہیں۔ ایک مقام پر ایسا آیا کہ کسی گاؤں میں داخل ہوئے، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا، لیکن ایک دیوار گر رہی تھی کسی یتیم کی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، مسافر کا حق ہے۔ اگر کوئی آج کل تو ہوٹل ہے، ورنہ پہلے ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی، ہر گاؤں میں اگر کوئی مسافر داخل ہو جاتا ہے تو گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھانا کھلا۔ تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا، اور خضر علیہ السلام نے دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ گاؤں والوں نے ہمارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھا اور تم نے ان کی دیوار صحیح کر دی۔ لیکن چونکہ خاموشی کی بات تھی، آگے چل کر اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ وہ یتیم، جس یتیم کی دیوار کو خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کر دی، اس کا یتیم، چونکہ باپ دادا کا انتقال ہو گئے، یتیم کی ملک میں تھا، اور اس یتیم کی دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یتیم کی عمر ابھی چھوٹی ہے۔ خضر علیہ السلام نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کی علت کو بیان کیا، ایسا کیوں کیا بھائی؟ تو یوں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے دادا پردادا سکر دادا تکڑ دادا 7ویں پشت کا جو دادا تھا وہ نیک اور فرما بردار تھا، اللہ کا مطیع تھا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا تھا، اس زمانے کے نبی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری، اور اس نے اپنی آنکھوں کو، ہاتھ پیر کو، دل و دماغ کو گویا کہ صالح اور نیک تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، ہم نے اس یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا پورا ایک نظام چلایا، اور اس کی سب سے بڑی علت یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا 7ویں پشت کا دادا اور دادی یہ نیک اور فرما بردار تھا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم نے محنت کر لی ہماری نماز پر کیا ملے گا، نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی مسئلہ آ جاوے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے
اگر تم کو کوئی حاجت آ جاوے، کوئی ضرورت آ جاوے، تم اس کو نماز کے لیے مؤخر کر دو، ہر نماز کے بعد اللہ پاک ایک دعا کو قبول فرما۔ ایک آدمی روزانہ کتنی نماز پڑھے گا؟ 5، کتنی بولو؟ مہینے میں 150، اور ایک مہینے میں اس کی 150 دعائیں قبول ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب یہ نماز پڑھے گا۔ ایک آدمی نماز بھی نہ پڑھے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر اپنی زندگی کو گزارے، پھر آدمی یوں کہے اے اللہ برکتیں دے دے، اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ مسائل کو آسان کر دے، اے اللہ روزی میں برکت دے دے، بولو قیامت تک ملے گی؟ نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر تم دین اسلام سے ہٹ کر زندگی کو گزارو گے، تم آزاد نہیں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، لباس میں، چہرے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کاروبار میں، لین دین میں، تم آزاد نہیں ہو۔ اوروں کو دیکھ کر تم نے اپنا لباس بدل لیا، اوروں کو دیکھ کر تم نے اپنی شادیاں بدل دی، اوروں کو دیکھ کر تم نے اپنے بچوں کی رخصتی کا نظام بدل دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں دین اسلام سے ہٹ کر اگر تم نے کوئی عمل کر لیا، قیامت تک کے لیے اللہ پاک کا فیصلہ ہے اللہ پاک تمہارے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ جیسے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے دادا پر دادا اوپر کے ساتھ میں پشت کے دادا پر چونکہ دیندارے تھے، نیک صالح تھے، اللہ پاک نے ان کے اثرات کو منتقل کیا، لیکن جو آدمی دین کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک نے اس سے آگے بتلایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ جو میرے احکامات کو توڑے گا، جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جو قرآن کے خلاف زندگی کو گزارے گا، جو دین اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زندگیوں کو تنگ کر دوں گا۔ ارے ایمانداری سے بولو ہماری زندگیاں تنگ ہو رہی کہ نہیں؟ سب کچھ ہے، جتنا مال اس وقت میں ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، جتنا سونا چاندی اس وقت میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، جتنے آرائن کے نقشے، یہ جو ایئر کنڈیشن اور ٹھنڈا پانی اور ماشاءاللہ گیزر، ارے بولو پہلے یہ تھا؟ پہلے تو بادشاہوں کو یہ چیز ملتی تھی بھائی، مشکی جب باہر رکھ دیا، اور ٹھنڈا پانی کس کے لیے؟ بولے بادشاہ سلامت کے لیے، عمومی مجمع کے لیے نہیں تھا۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی اگر آدمی اللہ کے احکامات کو توڑے گا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ آج ہماری تمام کی زندگیاں تنگ ہیں۔ آپ ہر ایک کو پوچھو بیٹھ کر بھائی صاحب کیا چل رہا ہے، اب وہ کارگزاری سنائے گا، وہ اپنے پریشانی کے قصے بیان کرے گا، میری بیوی، میرا بیٹا، میرے باپ، میرے والد، میرے چچا، میرا پڑوسی، میرا نوکر، میرا مزدور، اب وہ کرتے چلا جائے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رات پوری ہو سکتی ہے لیکن اس کی پریشانی کی کارگزاری کبھی بھی ختم نہ ہو۔ ارے بولے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہو گئی؟ آپ کسی کو بھی جا کے پوچھ لو جس کی زندگی میں دین نہیں اور جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں اور جس کی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، وہ ٹینشن میں، وہ پرابلم میں، وہ مسائل میں، وہ بے برکتی میں ہوگا۔ اور اگر دین و تقوی اور ایمان ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ تقوی اور ایمان کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آسمان سے برکتیں دیں گے۔ برکتیں زمین میں نہیں ہیں، برکتیں زیادہ محنت کرنے میں نہیں ہیں، برکتیں دکانوں میں نہیں ہیں، برکتیں دنیا کے ملکوں میں جا کر کمانے میں نہیں ہے، بلکہ برکت کا معاملہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا۔ اے نبی جی
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے. ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ پاک فرماتے ہیں روزی تو ہم تم کو دیں گے. دکان کا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ پڑھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو نماز کی بات چل رہی ہے. لیکن اشارتاً یہ بتلایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو ہم تمہاری روزی میں کیا دیں گے؟ بولو، برکتیں دیں گے. آدمی کہے گا کہ میں دکان سے کماؤں، میں ملازمت سے کماؤں، میں فیکٹری سے کماؤں، میں مزدوری کر کے کماؤں. لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، ارے بولو کس کا ڈر ہے؟ پولیس کا نہیں، حکومت کا نہیں، سیٹ کا نہیں. اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، تو پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے. دو بڑے بڑے وعدے ہیں. اگر تم کہیں پھنس گئے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا اور ایسا ٹینشن ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو تقوی والی زندگی کو اختیار کر لے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں تیرے کو نکلنے کا راستہ بتلا دوں گا. وکیلوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پڑھو لکھو کے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی میں پھنس گیا، میں کیا کروں؟ بھائی تو تقوی اختیار کر لے. اور قرآن پاک میں جب اللہ پاک وعدہ کریں گے، بولو اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. سب سے سچی بات تو اللہ ہی. اور جن لوگوں کی زندگیوں میں تقویٰ ہے، آپ جا کر پوچھو ان کو دنیا کی زندگی جنت نما نظر آتی. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسائل نہیں. اللہ والے دنیا میں، اور ان کے کوئی خزانے نہیں ہوتے، ان کے کوئی کاروبار نہیں ہوتے. خواجہ نظام الدین اجمیری، خواجہ نظام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان کے اوپر 18,000 ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. لکھنے والوں نے لکھا ہے روزانہ 18 من نمک استعمال ہوتا تھا. کون سی دکان تھی، کون سی ملازمت تھی؟ ڈائریکٹ اللہ سے لیتے تھے اور مخلوق کو کھلاتے. بڑے بڑے شہزادے ان کے دسترخوان کے اوپر آتے. آج بھی آپ اللہ والوں کے وہاں چلے جاؤ، آپ کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں گے، اچھے سے اچھا آپ کو ہدیہ. ارے بھائی کیا بات ہو گئی، ان کا کوئی کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے اگر تم تقوی اور خوف کے ساتھ زندگی کو گزارو گے، اللہ کا وعدہ ہے ہم تم کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جو آدمی کا گمان ہے. ساری دنیا گمان کے ساتھ چل رہی ہے. دکان کھولوں گا تو روزی ملے گی، ملازمت کروں گا تو روزی ملے گی، کھیتی باڑی کروں گا تو روزی ملے گی، اور میں مزدوری کروں گا تو روزی ملے گی. لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی دیں گے جو آدمی کا وہم و گمان. ساری دنیا کہے گی کہ چوہے انسانوں کو نقصان پہنچاتے. ارے بولو کیا کرتے ہیں چوہے؟ کیا کرتے ہیں؟ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کرنے کے لیے جا رہے. اب دو چوہے ہیں، ان میں سے ایک کو پکڑ لیا. اب دوسرا چوہا اپنی زبان حال سے کہتا ہے میرے بھائی کو چھوڑ دو. مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا. اب یہ چوہا اپنے بل و سوراخ میں گیا اور ایک سونے کا سکہ لے کر ان کے سامنے ڈالا. پھر انتظار میں کھڑا ہے اب تو میرے بھائی کو چھوڑو. مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا. پھر یہ دوبارہ گیا، پھر ایک سکہ سونے کا لا کے ڈالا. سونے کا، روپے نہیں، کاغذ نہیں، کاغذ پر اسٹیمپ لگے ہوئے نوٹیں نہیں، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. کیونکہ اعمال اچھے تھے، لوگ سچے تھے، لوگ دل کے نرم تھے، تو اللہ پاک نے کرنسی بھی ایسی جاری فرما دی. اب یہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 15 مرتبہ، 16 مرتبہ گیا اور 16 مرتبہ سونے کے سکے ڈال کر اب انتظار میں کھڑا ہے اب تو میرے بھائی کو چھوڑ.
مقداد ابن اسود نے نہیں چھوڑا. یہ 70ویں مرتبہ گیا، 70واں سکہ اور پھٹی ہوئی ٹھیلی لے کر آ کر ڈال دی اور زبان حال سے کہنے لگا اب تو میرے پاس نہیں ہے. مقداد ابن اسود نے چھوڑ دیا. میں اور آپ ہوتے تو یہ درہم سیدھے گھر لے کر آ جاتے. ارے بولو کیا کرتے؟ کوئی چوہے نے دیے اللہ کی طرف سے رو دیے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، چونکہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. اندھا تو جہاں سے آیا جیسا آیا ایسا نہیں کھاتے تھے. صحابیات توڑتے اپنے گھر کے مردوں کو کہتی تھی اتق اللہ فینا، دیکھو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر کر روزی لانا. جو آوے جہاں سے آوے جس طریقے سے آوے ہم ایسی روزی کھانے کے لیے تیار نہیں. ہم بھوک کو برداشت کر لیں گی لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے. یہ تقوی والی زندگی ہے. اب یہ تو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی آج ایسا ہوا، میں استنجا کرنے کے لیے گیا، چوہا آیا، میں نے پکڑ لیا اور وہ اپنے بیل اور سوراخ میں گیا اور 17 سونے کے سکے لے کر آیا. اے اللہ کے نبی اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو وراثت میں مسئلہ نہیں پوچھتے. اگر ہمیں کوئی کہہ دے بھائی یہ جائز نہیں ہے، اس میں سود ہے. ارے بولے ایک آدمی کو ہم نے پوچھا حج میں جا رہے ہیں، ارے بھائی تو کسی مولوی کو پوچھ لے. بولے مولوی کو پوچھیں گے تو دم لگ جائے گا. یہ کوئی بات نہیں. اگر ہماری زندگی تقوی والی ہے ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی نے جواب میں یوں کہا، پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امیر صاحب، امیر المومنین، آپ کبھی کانٹے دار درخت کے بیچ میں جو پگڈنڈی ہوتی ہے آپ کبھی چلے ہو؟ بولے ہاں. کیسے آدمی چلتا ہے؟ بولے اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ سیدھا سیدھا چلتا ہے. اگر ذرہ برابر بھی غفلت ہو گئی تو کانٹے میں اس کا دامن پھنس کے پھاڑ دے گا. فرمایا تقوی والی زندگی یہی ہے کہ آدمی بہت احتیاط کے ساتھ اس کی تحقیق کر کے جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے ناجائز کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. جو آیا جہاں سے آیا جس طریقے سے آیا. صحابیات کہا کرتی تھی اپنے شوہروں کو، آج کل کی ہماری عورتوں کی طرح نہیں، اتنا روپیہ تو لگے گا ہی شادی میں، اتنا تو کپڑا دینا ہی پڑے گا، اتنا تو بچوں کو گھومنے کے لیے آپ کو. اب وہ بیچارہ لاوے گا. اتق اللہ فینا. صحابیات کہتی تھی اپنے شوہروں کو دیکھو ہمارے متعلق تم اللہ سے ڈرنا، ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے. ہم بھوک کو، مال کی کمی کو، دنیا کی کمی بیشی کو ہم اس کو تو برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے. اب یہ صحابی رسول گئے، اے اللہ کے نبی آج تو ایسا ہوا، 17 سونے کے سکے مل گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری روزی ہے. میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہو گیا. آج تو ماشاءاللہ خوب مال ملا. کیسا ملا؟ جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے نہیں دوستو. اللہ نے ایک زندگی عطا فرمائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دین اور دین کی لائن کی محنت بھی انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمائی. پورا دین بھی آپ دیکھ لیں. ایک آدمی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے اس کو تنخواہ کتنے گھنٹے کی ملے گی؟ ارے بولو. 1 مہینہ ڈیوٹی کرے گا تو تنخواہ کتنے مہینے کی ملے گی؟ 1 مہینے اصول ہے. لیکن چونکہ انسانوں کا مزاج یہ ہے محنت ہماری کم لگے اور نفع زیادہ ملے. ایک آدمی دنیا میں 60 سال مابین 60 و 70، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان رہے گی. اگر اس نے 60 سالہ زندگی اللہ کے احکامات پر، اللہ کے نبی کے طریقے پر، تقوی، طہارت، توکل، قناعت، زہد، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا استعجاب اور یہ تمام چیزوں کے ساتھ زندگی گزاری تو بولو انصاف کی بات کیا ہے؟ جنت کتنے سال کی ملنی چاہیے؟ 60 سال. اس نے زندگی میں اچھے اعمال کیے ہیں، نیک بن کے چلا 60 سال. تو بھئی تنخواہ جیسے 1 مہینے کی محنت پر 1 مہینے کی تنخواہ، تو 60 سالہ زندگی پر جنت کتنے سال کی ملے گی؟ ایسا نہیں.
ملنی چاہیے 60 سال کی، لیکن اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے بندوں کا مزاج یہ ہے، میں محنت کم ہوگی اور نفع زیادہ ملے گا، تو پھر اللہ پاک 60 سال نہیں 600 سال کی دیں گے، 6000 سال کی دیں گے، 6 لاکھ سال کی دیں گے، 6 کروڑ سال کی دیں گے، 600 کروڑ سال کی دیں گے، 600 ابد سال نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیں اس کی جنت کی نعمتیں ملیں۔ یہ دین اللہ پاک کی طرف سے اور پورے دین کی لائن کی محنت۔ ایک آدمی اگر دین کی لائن کی محنت کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کی۔ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، میں معذور ہوں، لیکن میرے پاس کچھ مال ہے، میں بیوہ، مسکین، غریب، یتیم، مساجد، مدارس میں کچھ مال لگانا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا مال ہے؟ بولے 6000 روپے۔ ارے بولو 1400 سال پہلے کے 6000 روپے آج کتنے ہو گئے؟ 6000 کروڑ، لاکھوں کروڑوں روپے ہو گئے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اس دعوت کی مبارک محنت انسان کے مزاج کے مطابق اس کا بدلہ اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے فلاں صحابی، تم 6000 روپئے سب کے سب اللہ کے دین کے تقاضے پر، بیوہ، مسکین، غریب، یتیم، قیدی، اللہ کے دین کی محنت، مساجد، مدارس، جتنی ضروریات زندگی ہے، اگر تم اس میں لگا دو گے، اس کے باوجود بھی ایک آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے گیا ہے اور آ کر تھک کر سو گیا، اس کے سونے پر جو اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے، تمہارے 6000 روپئے بیوہ، مسکین، غریب کے یتیم کرنے پر اس کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ دوستو بزرگوں، اتنا زبردست اللہ پاک، لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک گیا، کتنا ثواب ملے گا؟ بولے بیت اللہ کی نماز 1 لاکھ کے برابر، رمضان 70 لاکھ کے برابر، شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور پھر فرمایا حجر اسود کے سامنے کھڑے رہ کر جو اس کی عبادت کرے گا، اس پر جو ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جاوے۔ اور میں نے کسی محدث کو پوچھا، وہ کہنے لگے یہاں پر لَمَوْقِفُ سَاعَةٍ، یہ ساعتین سے مراد 20 منٹ مراد۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے 3 دن، 1 گھنٹے میں 3 مرتبہ 20 منٹ آئے گا، 24 گھنٹے میں 72 مرتبہ آئے گی، اور 3 دن کے اندر 216 مرتبہ 20 منٹ آئے گی۔ ہر 20 منٹ پر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت اللہ کے راستے میں روانہ کی اور کیا کہا؟ جعفر ابن ابی طالب امیر رہیں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو زید ابن حارثہ امیر رہیں گے، اگر یہ شہید ہو گئے عبداللہ ابن رواحہ امیر رہیں گے، اگر یہ بھی شہید ہو گئے مسلمان اپنے مشورے سے امیر بنا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے ایک یہودی نے جا کر خبر دی، عبداللہ تمہارے زمین کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، میرے کو یقین ہے کہ تم اس لڑائی میں شہید ہو جاؤ گے۔ جب یہودی کو یقین ہے، بولو صحابہ کرام کو یقین ہوگا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ آج جمعہ کے دن ہے، مسجد نبوی کی نماز ہے، اللہ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ کر میں نکل جاؤں۔ جماعت فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو گئی۔ آج مرتبہ ہمارے 3 دن کے ساتھی، آپ جاؤ میں آتا ہوں ظہر کے بعد، میں عصر کے بعد آتا ہوں۔ یہ ہمارا نقصان ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے دین کو کھول کر بیان کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جمعہ کی نماز میں عبداللہ موجود ہے۔ اے عبداللہ کیا بات ہے؟ میں نے تمہارا نام اس جماعت میں لکھ دیا جو جماعت فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو گئی، اور آپ جمعہ تک آدھا دن یہاں پر ہو۔ اے اللہ کے نبی، میری دنیا کی کوئی غرض نہیں، آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی نیت سے ٹھہرا ہوں، اور میرے پاس تیز سواری ہے، میں اس جماعت کو شام ہونے سے پہلے ملاقات کر لوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا فرق ہو گیا تمہارے اس جماعت کے درمیان؟ آدھا دن۔ وہ فجر کے بعد گئے، میں جمعہ کے بعد جاؤں گا۔
قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ وہ جماعت آدھا دن 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم 500 سال کے بعد جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے دین پر چلنے کا، اور ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی محنت، یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے، بہت بڑی آخرت اللہ پاک بنائی، لاکھوں کروڑوں ابجوں گنی آخرت کے بنانے کے لیے یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ اگر میں اور آپ نیت کریں اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناوے اور چلتے رہیں گے، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ دعوت کی محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے کیا کیا۔ اس لیے میں اور آپ نیت کریں، توبہ کریں، اے اللہ بہت ساری زندگی میری اے اللہ غفلت میں گزر گئی ہے، آج میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں۔ میں اس کے لیے سب تیار ہوں انشاءاللہ، ارے میں اس کے لیے سب تیار ہوں۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارا پہلا اسٹیپ دعوت کی مبارک محنت کی الف با تا سا ABCD یہ 4 میں، یہ مجمع بھی نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 یہ 27 آدمی ذرا کھڑے ہو جائیں۔ یہ 27 آدمی جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ آخرت بھی اچھی بناوے۔ یہ 27 آدمی کھڑے ہو جائیں۔ آپ آصف بھائی کے پاس پہنچ جاؤ، یہ 27 آدمی وہاں پہنچ جاؤ۔ مولانا جماعت کے ساتھی نہیں جانے ہیں؟ اچھا آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے دیکھو، آپ سب کو کھانے کی دعوت نہیں ہے، آپ ٹینشن مت رکھنا کہ گھر جا کر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ ہمارا شبیر بھائی سب کو گرم کھلائے گا، لیکن مشورہ پورا ہونے کے بعد۔ اس کو جلدی نہیں ہے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اچھا بھائی جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ سب چلے گئے؟ کوئی رہ گئے ہو بھول سے تو مت چلے جاؤ، میرے کو مائک بند کرنا ہے اس کے لیے۔ اچھا